ہم نے کبھی سوچا ہے کہ حج اور قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف رسمی عبادت ہے یا اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ؟ السلام علیکم دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل موٹی بات میں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ حج اور قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل موٹی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی معاشرے کے ضمن میں آپ کا تعاون بھی ہمارے ساتھ رہے۔ آئیے بغیر کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اپنی روحانیت کو تازہ کریں۔ آئیے سب سے پہلے حج کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حج اجتماعی اور مالی عبادت ہے جس کا ادا کرنا ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اس کی عظمت اور اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اس موضوع پر قرآن مجید میں ایک مکمل سورۃ الحج نازل کی گئی ہے جس سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو سورہ حج آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، جو کہ دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ حج کوئی معمولی عبادت نہیں بلکہ ایسا روحانی انقلاب ہے جو انسان کو زندگی میں اطاعت اور فرما برداری پر قائم رکھتا ہے، جس سے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و سرخرو ہو سکے۔ ارکان حج سے خصوصی پیغام ظاہر ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے مقصد حیات کو دہراتے ہیں، جیسا کہ احرام ہمیں دنیا کی شان و شوکت اور زیبائش، غرور و تکبر اور مال و دولت کی پہچان کو رد کراتا ہے۔ یہ دو ٹکڑوں پر مشتمل لباس امیری و غریبی، اقتدار اور منصب کے فرق کو مٹا دیتا ہے، تو وہیں طواف ہماری زندگی کو اللہ کے گرد گھومنے کا درس دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی دنیا کی فتنوں سے بچ سکے۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں قیامت کے دن کی یاد دہانی ہے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر شخص اللہ کے حضور اپنے اعمال لے کر کھڑا رہے گا، اور رمی جمرات اپنے نفس، شیطان، ملعون اور گناہوں کو پتھر مارنے کا درس دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی نفسی خواہشات چھوڑ کر اطاعت الہی پر آ جائے۔ دراصل حج ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہوئے متحد ہو کر رنگ و نسل، امیری، غریبی اور دیگر تفریقات کو مٹانے کا اعلیٰ درس دیتا ہے۔ حج واحد ایسا فریضہ ہے جو ایک لباس، ایک قبلہ اور اتحاد کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے تاکہ مسلمان اس کے درس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ آئیے قربانی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ ہم ہر سال اللہ کی راہ میں جانور قربان تو کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اللہ کو جانور کی گوشت یا خون کی ضرورت ہے؟ قرآن مجید سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کو نہ ان کا گوشت یعنی قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو قربانی سے اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے جو ہماری نیک نیتی سے ظاہر ہوگا۔ لیکن آج ہم الٹے رخ چل پڑے ہیں، جہاں قربانی کے نام پر ہم اپنی سماجی ساکھ اور پہچان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مہنگے جانور کی خریداری، پھر ان کی نمائش اور پھر گوشت کی تھیلیوں پر بہترین انداز میں نام پرنٹ کر کے قربانی کا گوشت تقسیم کرنا، یہ سب ریاکاری میں شامل ہے۔ دراصل قربانی اپنی نفسی خواہشات، گناہوں سے بچنا اور اطاعت ربانی کا نام ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے، جہاں اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ جب وہ اس اطاعت ربانی میں کامیاب ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کو ذبح کروا دیا اور اس عمل کو قیامت تک کے لیے عبادت قرار دیا تاکہ لوگوں میں بھی اپنے رب کی اطاعت کا یہی جذبہ پیدا ہو سکے۔ اس کے برعکس اگر آج ہم صرف جانور ذبح کرتے ہیں لیکن جھوٹ اور دھوکہ دہی اور بد اخلاقی جاری رکھتے ہیں تو یقین جانیں ہم نے قربانی کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ قربانی کے اس عظیم عمل کو نفس پرستی اور ریاکاری کے سائے سے دور رکھیں تاکہ ہماری روحانیت کو تازگی مل سکے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے اور اس طرح کی عبادت کا روحانی اثر صرف اور صرف حلال کمائی اور اخلاص سے نیت پر مبنی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کمائی کا ہمیشہ محاسبہ کریں۔ رشوت، دھوکہ دہی، یتیموں کے مال پر قبضہ، سود خوری وغیرہ جیسی بدترین کمائی سے ہمیشہ پرہیز کریں تاکہ اللہ کے حضور ہمارا وہ تقوی پہنچے جو اسے مطلوب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نفسی خواہشات اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عید کی خوشیوں کو غربا، مساکین اور یتیموں کے ساتھ منائیں۔ اللہ ہمیں ظاہر سے زیادہ باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بار حج اور قربانی صرف رسم نہ بنے
بلکہ اس کے پیچھے کی روحانیت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی اصلاح میں آپ ذریعہ بن سکیں اور ان کے ہر عمل میں آپ کو بھی نیکی ملے۔ ہمارے چینل کو اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔